بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں، جو تم قربانی کرتے ہو ان جانوروں کے خون گوشت، ان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر جو خلوص ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا ہے، رب العالمین اس کے مطابق تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم قربانی کرتے ہو اور جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری قربانی کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ قربانی کے جانور ذبح کریں، اور قربانی کے دنوں کے اندر اس سے بہترین کوئی عمل نہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے۔ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ مخصوص جانور سے مراد ہے ایسا جانور جس کی شرعاً عمر بھی پوری ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تو اونٹ جو ہے اس کی کم از کم عمر 5 سال ہے، گائے بھینس اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، بکرا بکری اس کی کم از کم عمر 1 سال ہے، بھیڑ یا دمبا ہے تو اس کی کم از کم عمر 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کا اتنا جانور ہو جو سال والے کے برابر معلوم ہوتا ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ مخصوص دن سے مراد 10، 11، 12 ذوالحج کے دن ہیں، اور نیت تقرب کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ بنیت تقرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ما ھذہ الاضاحی، یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تو ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں اجر کتنا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا قربانی کے جانور کی جسم پر جو بال ہیں ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ قال فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا اون کے بھی ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے اس کے وجوب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا یہ ہمارے اوپر کتنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ اسلام ہے، مقیم ہے، مالدار ہونا ہے اور آزاد ہونا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، اور مالدار سے مراد یہ ہے کہ حاضر وقت میں اس کی اتنی توفیق ہو کہ وہ قربانی کر سکے، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو اس لیے مرد ہے یا عورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔